ایک اور پھر کویسچن یہ تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا تہجد کے بعد مانگی جانے والی دعا فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی اور جمعے کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس سے بھی افضل ہوتی ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے خاص مقامات یا خاص اوقات میں کی جانے والی دعاؤں کی کوئی درجہ بندی بیان کر دی ہو کہ یہ زیادہ قبول ہوگی دوسری کم قبول ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہمیں سوچ اور فکر مذہب کی طرف سے ملتی ہے، اکابرین کی طرف سے، کہ مقامات کی تبدیلی کی بنا پر یا اوقات کی تبدیلی کی بنا پر دعا میں افضلیت پیدا ہوتی ہے، اس کے مقبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن اس مقابلہ کہ اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ مقبول ہونے کے امکانات زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اب آپ نے بتایا تہجد کے بعد دعا کریں گے، مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اچھا وقت ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگیں یا روضہ رسول پہ دعا مانگ رہے ہیں آپ، اسی طرح کوئی بزرگان دین میں سے ہیں جیسے آپ شہدائے احد کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں، یا مسجد حرام میں آ کے، مسجد نبوی میں آ کے دعا مانگتے ہیں، تو مقامات کی تبدیلی کی بنا پر جیسا جیسا مقدس مقام ہوگا، جیسے جیسے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہوگا، دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ضرور ہیں، لیکن یہ کہیں موازنہ بیان نہیں ہوا کہ اس سے زیادہ یہاں مقبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کویسچن کیا انہوں نے، لڑائی، کہتی ہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے شوہر کہتے ہیں میں فارغ کر دوں گا، دور کرنے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، کیا حکم شرع، اس سے طلاق ہوگی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو فیوچر کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان سے طلاق نہیں ہوتی، یہ پاسٹ سے ہوں گے، ماضی کے، یا پریزنٹ یعنی حال کے ہوں گے۔ میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو طلاق ہوگی، فیوچر کے الفاظ سے نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہن جب آپ یہ خود سمجھ رہی ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے تو شوہر ہائپر ہو جاتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کیوں لڑائی نہیں چھوڑ دیتی؟ اب آپ کہیں گے جی شوہر کرتا ہے، کرنے دیں، اگر شوہر کر بھی رہا ہے آپ چھوٹے باپ کی بن جائیں، 2 منٹ کے لیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنی گھر کی بہتری کے لیے، ایک خاندان میں اچھی مثال بننے کے لیے آپ خاموش ہو جایا کریں، تھوڑی بات سن لیا کریں، وہاں سے چلی جایا کریں۔ جب شوہر کا خوشگوار موڈ ہو تو پھر پیار محبت سے سمجھایا کریں کہ ہمیں اس طریقے سے لفظ استعمال کرو، ناراض مت ہوئیے گا، جانوروں کی طرح لڑنا مناسب نہیں ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آواز دور تک جاتی ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے ہمارا امیج خراب ہوگا۔ پھر آتی ہیں محلے والی، ان کے بڑے کان تیز ہوتے ہیں، ویسے کام کی بات سنیں گی نہیں، کہ ان کو اگر ساس نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کب کہہ کے چلی گئی، اور ویسے چھٹے گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہوگا، یہ کچن سے سن لیں گی، اتنا زبردست قسم کا ان کا سینسر زبردست قسم کا ہوتا ہے، وہ سنا ہے تمہارے گھر میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، کیا ہوا؟ اب آپ نے کہانی سنانا شروع کر دی، پورے محلے میں بتا دیا کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات کیا ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، ایک پیار والا ماحول بنائیے۔ اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، یقین کریں ہمارے پاس ہر تیسرا مسئلہ دارالفتہ میں طلاق کا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور پھر فوراً مسلسل چیک کیجئے گا کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا۔ ہم دونوں لڑتے ہیں تو لڑتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا۔ ابھی ایک بہن نے بھیجا ہوا ہے کہ ذرا دیکھیے گا مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کروایا، ہو سکتا ہے سن بھی رہی ہوں تو مسکرائیں گی وہ۔ ارے بھائی جادو آپ کے اوپر آپ نے خود کیا ہوا ہے اپنے اوپر جادو، یہ جہالت کا جادو ہے، یہ عدم برداشت کا جادو ہے، یہ صبر و تحمل کے بارے میں معرفت حاصل نہ کرنے کا جادو ہے، یہ تکبر اور غرور کا جادو ہے کہ بیوی شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حق اور فرائض نہیں پتہ ہوتے، کوئی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کے بعد طلاقیں دینے کے بعد پھر یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرے۔ پہلے ہم پوری زندگی شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے ہم نے شریعت کے لیے بند کر دیے ہیں، اور جب ہم کام خراب کر بیٹھتے ہیں اب ہم کہتے ہیں مفتی صاحب کو راستہ نکالیں، یعنی شریعت ہماری خدمت میں لگ جائے، ہمارا گھر بسے، ہماری خوشیاں لوٹ کر آئیں، ہم چاہے شریعت پہ چلے نہ چلیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کیا رویہ ہے؟ تو میری بہن جو آپ نے سوال کیا، اب جھگڑا مت کریں، شوہر کرے بھی خاموشی سے سن لیں، اپنے بھائی کی بات مان کے خاموش سر جھکا کے سن لیں اور چلی جائیں، وہ بھی ایک لمحے کے لیے حیران ہو جائے گا آج اس کو ہو کیا گیا ہے، اور اس کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ اس کے بعد گرم چائے بنا کے لے کر آئیں، اس کو انڈا ابال کر دیں، بولے کھاؤ آرام سے، حلوہ بناؤ تمہارے لیے، تھوڑی خدمت کریں۔ دیکھیں 2 منٹ کے اندر ماحول بدل سکتا ہے، لیکن جب ہم تلواریں نکال کے ایک طرف مصطفیٰ قریشی
اور ایک طرف سلطان راہی کھڑا اور گنڈاسے لے کے کھڑے ہوں تو پھر جڑتا کھڑا کی ہوگا پھر گھر کے اندر. ایسا نہ کریں. یہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا اور بچوں کو پہنانا کیسا ہے کیونکہ یہ مقدس رنگ ہوتا ہے. دیکھیں کالا کلر پہننا کوئی منع نہیں ہوتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالا امامہ خاص طور پہ زیب سر فرمایا تو یہ پہننا ثابت ہے. اب آپ اس کو مقدس اس اعتبار سے کہیں جی کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا ہوا ہے بلیک تو آپ کے بال بھی تو کالے ہیں, پھر آپ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, پھر بالوں میں کنگھا کرتے ہیں, بال زمین پہ گرتے ہیں, بلیک کلر نیچے گر رہا ہے, کیا کریں سفید بال کروا لیں. اور اسی طریقے سے 50 چیزیں کالی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر, آپ دیکھ لیجئے. تو یہ اگر فرض کر لیں کعبۃ اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں تو اس کی تقدیس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں. کر سکتے ہیں آپ, اس کی بے ادبی نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں. اب جیسے سبز رنگ ہے سبز گنبد کا, پہلے سفید تھا پھر اس پہ سبز رنگ ہوا ہے, تو کیا آپ سبز رنگ کی سبزی کھانا چھوڑ دے آدمی یہ سوچ کے کہ جی ہم چبائیں گے سبزی سبز رنگ کو پھر وہ کچھ نالیوں کے اندر بہے گی تو کیا سبز رنگ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ ادب اچھی چیز ہے لیکن اس کو مطلب بہت زیادہ اپنے اوپر اس انداز سے مسلط کر لینا کہ شریعت بھی اس کو تقاضا نہ کر رہی ہو, یہ مناسب نہیں ہے. جی مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں نا شادی بیاہ پر جیسے رسومات ہوتی ہیں, جیسے دلہن دولہا کو دودھ پلائی وغیرہ ہوتا ہے, تو اس موقع پر ہماری بہنیں جو ہے نا وہ رقم کا مطالبہ کرتی ہیں مجھے اتنا چاہیے, تو آیا کہ یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لے لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جن رسومات کو اسلام کے بالکل خلاف پایا اور ان میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی ان کو تو آپ نے ختم فرما دیا, اور جو رسومات لوگوں کے درمیان رائج تھیں اور ان میں اصلاح ہو سکتی تھی تو رحمت کونین کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے ساری رسومات کو ختم کر کے کہا ہو اب یہ ہم نئی رسومات کا آپ کو تعارف پیش کر رہے ہیں اس کو آپ اختیار کریں. بلکہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ انصار میں کسی کے ہاں شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ آلات لہو ان کے ساتھ کر دو کیونکہ یہ شادی میں اس کو استعمال کرتے ہیں, یعنی دف کو بجاتے تھے وہ, تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح دیکھی کہ یہاں اصلاح ہو سکتی ہے وہاں اصل چیز کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی خراب چیز کو ختم کر کے اصل رسم کو باقی رکھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شادی بیاہ میں ہونے والی ہر رسم کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کو ثبوت ہے یا نہیں, اگر ہو تو ٹھیک, نہیں ہو تو آپ کہیں یہ ناجائز ہے اس کو ختم کر دو. ایسا نہیں ہوتا. قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کسی چیز سے منع کرنا, منع کیا جانا ان کی طرف سے ایک الگ چیز ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو رسومات ہو رہی ہیں ان کو منع تو نہیں کیا نبی کریم نے, اگر نہیں کیا تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہمارے ہاں بچیوں کا مطالبہ کرنا, بس اس میں یہ ہے کہ ظلم سے چونکہ شریعت نے منع کیا ہے یہ مطالبہ ظلم کے اندر نہ آ جائے, کیونکہ پیسہ طلب کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا, وہ برا ہوتا ہے جو بلا ضرورت انسان مانگے ہاتھ پھیلائے اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے, اس کو نبی کریم نے منع فرمایا. باقی دوست احباب ایک دوسرے سے کچھ طلب کر لیں, جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے, وہ کنیز تھیں آزاد کردہ, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر رسیدہ خاتون تھی, سرکار ان کے دلجوئی کے لیے کبھی کبھی وہاں چلے جاتے تھے, تو انہوں نے گھر کا عام جو کھجور وغیرہ دیگر چیزیں رکھیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ہانڈی پر چولہے پر ہانڈی کو بولتے ہوئے سنا, اس میں کیا ہے؟ تو بتایا گیا رسول اللہ وہ صدقے کی بکری ہے. سرکار نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے ہدیہ ہے, لے کر آؤ. ابھی دیکھیں خود سرکار نے مطالبہ فرمایا, ہر مطالبہ منع نہیں ہوتا. تو یہ مطالبہ بھی شرعاً جائز ہے, لیکن چونکہ ظلم شریعت نے منع کیا ہے, ظلم کا مطلب اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ سامنے والے کو بلا اجازت شرع روحانی جسمانی یا مالی تکلیف پہنچے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کم پہ راضی نہ ہونے, ہم تو نہیں لیں گے, زیادہ دو زیادہ دو زیادہ دو, اور بیچارہ دولہا اتنا زیادہ نہیں دے سکتا لیکن وہ بڑی مجبوری میں دیتا ہے. یہ مطالبات خواتین کے ٹھیک نہیں ہوتے. شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا نہیں ہوتا کہ دولہا کو قارون کا خزانہ مل جائے گا بیچارہ اور اس کے گھر کے صحن سے پیٹرول نکل آئے گا اور گورنمنٹ اس کے اوپر رائلٹی دینا شروع کر دے گی. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شادی ہو رہی ہے تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا, اور بیجا مطالبات, جوتی چھپائی کی الگ رسم, دودھ پلائی کی الگ رسم, اور پتہ نہیں دوپٹہ کھچائی کی علیحدہ رسم, یہ عورتوں نے کمائی کے دھندے بنا رکھے ہیں. اس طرح کی رسومات کہ جس میں سامنے والے کی دل آزاری ہو, تکلیفیں ہو, منع ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا مطالبہ اس حد تک جائز ہے کہ بس بدمزگی پیدا نہ ہو, پیار محبت میں تھوڑا بہت بھائی بہنوں کو دے دے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کی چمڑی ادھیڑ لو
اور اتنا پہلے لے لو کہ بھابھی کے لیے وہ 2-3 مہینے تو قرضہ ہی مانگ کے گھر کا گزارا کرتا رہے، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔